اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم نے کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 14۔ و و ایزا و ایزا لقو الذین آمنوا قالوا آمنا۔ اب آپ لوگ جو ہیں، کون کون آگے ہے؟ جو پیٹرن میں نے آپ لوگوں کو سکھانا شروع کیا ہے، آپ میں سے کون اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ یعنی کہ ابھی ہم نے اس کو کھولنا نہیں ہے، صرف مجھے آپ نے جو اس طرح سے میں اب آپ کو بتانا شروع کیا ہے کہ آپ نے اس کو لنکس بنا کے کیسے اس کو توڑ کے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، کس کو وہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا جو مجھے آج ایکسپلین کر سکے گا؟ جی بچوں، کون ایکسپلین کر سکتا ہے مجھے؟ کوشش کر سکتے ہیں میم، پوری طرح جی تو ابھی نہیں جی آیا کریں۔ لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ جی کون بول رہا ہے؟ افشاں آپ نے بولا ہے؟ جی میم، جی میم۔ تھوڑا سا اونچا بولیں، اور جو بولتا ہے نا وہ اپنے ہیڈ فونز اتار لیا کرے، کیونکہ پھر آواز نہیں آتی ہیڈ ایک فونز میں کے نے ہیڈ ساتھ۔ فون نہیں لگایا، میں ہیڈ فون لگاتے ہیں۔ یہ مجھے لگ رہا ہے میرے کان جو ہے نا بلاک ہو چکے ہیں، مجھے آج کل آپ لوگوں کی آوازیں ہی نہیں آتی۔ جی کدھر چلی گئی؟ حجاب آپ ٹرائی کرو گے؟ جی میم، سب سے پہلے تو میم ہم جب جملے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو آم، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلے جملے سے کنیکٹڈ ہے کہ نہیں۔ ٹھیک تو یہ واو جو ہے یہاں ہم دیکھیں گے کہ حرف استثناف ہے کہ حرف عطف ہے۔ ٹھیک اگر تو کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہے تو پھر یہ حرف استثناف ہوگا، اور اگر ٹھیک پچھلے سے ہی ریلیٹڈ چل رہی ہے بات تو پھر یہ حرف عطف کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسم آ رہا ہے کہ فعل آ رہا ہے۔ ٹھیک اگر یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، پھر ہم اس کے پارٹس ڈھونڈیں گے۔ اور اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور ہم اس کے پارٹس ڈھونڈیں گے۔ لیکن چونکہ یہ اذا سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی اسم ظرف زمان ہے، تو ٹھیک ہم اس کو پھر جملہ اسمیہ ہی کہیں گے۔ اور پھر ہم اس کے جو پارٹس ہیں وہ ڈھونڈیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں تین پارٹس ڈھونڈنے ہیں: مبتدا، خبر اور متعلق یا قائم صحیح مقام خبر۔ تو اب پھر یہ جو قائم مقام خبر ہے، یہ پورا ایک مرکب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مفرد بھی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ایک جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے قائم مقام خبر،
جو کہ پہلے جملہ فعلیہ بنے گا اور پھر بعد میں قائم مقام خبر بن جائے گا. تو اس طرح بھی یہ دیکھیں گے ہم لوگ. اور اس کے بعد پھر ہم جو اگلا حرف ہے اس کو ہم کھولیں گے. تو وہ فعل ہے. تو اس کو ہم پورا اینالائز کر کے جملہ فعلیہ کے طور پہ اب اس کو دیکھیں گے. تو جملہ فعلیہ کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے. اب اس کے بعد الذین آ رہا ہے. تو الذین کو ہم دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ اسم موصول بن کے آ رہا ہے. تو یہ اسم موصول ہے تو یہ اس کا کیا جملہ فعلیہ سے اس کا کیا لنک بنتا ہے. تو یہ یہاں پہ اگر اس کا مفعول بن سکتا ہے کہ نہیں. تو کیونکہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ تینوں اعرابی حالتیں وہ قبول کرتا ہے تو ہم اس کو مفعول بنا سکتے ہیں. تو ابھی فی الوقت یہ جو ہے جملہ اسمیہ شروع تو ہوا جملہ اسمیہ سے لیکن آگے اس کے جو پارٹس ہیں وہ جملہ فعلیہ کے ہم دیکھیں گے اب. میم صحیح بتا رہی ہوں میں؟ ہاں جی، کچھ چھوٹی گڑبڑ سی یہ غلطی کی ہے آپ نے جب اذا بتائیے جی کے بارے بتائیے. میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرف شرط ہے. جی حرف شرط بھی ہے تو بالکل. حرف شرط جب بھی ہوتا ہے پھر ہم تو اس جواب جملے کے جواب 3 شرط ہے. پارٹس بناتے ہیں. جی جی جی. حرف کیا؟ شرط جی. اور اس کے بعد جملہ شرطیہ اور پھر جواب شرط. تو پھر اذا کو پھر اگلے جملے کے ساتھ تو نہیں ملاتے نا، پھر اس کو جملہ اسمیہ تو نہیں جی جی بناتے. صحیح ہے پھر. تو یہاں اذا ہم اس کے کو پھر حرف علیحدہ شرط کے طور 3 علیحدہ علیحدہ ٹھیک ہے. پارٹس ہیں. ٹھیک ہے میم. اذا حرف شرط کے بعد آ، ایک جملہ پورا شرطیہ جملہ آ آئے گیا. گا، وہ ایک نیا جی جملہ ہوگا. اس کا اذا سے ٹھیک ہے میم. تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے اور میم. اس کے بعد پھر ایک نیا جملہ آئے گا جو کہ جملہ جواب شرط بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے میم. اور صحیح ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ جب جب فعل آ جاتا ہے، ایک فعل کے بعد دوسرا فعل، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا جملہ ختم ہو گیا، اب نیا جملہ ختم شروع ہو ہو گیا رہا اور ہے. نیا فعل شروع ہو گیا. نیا جملہ فعلیہ آ گیا. جیسے آمنو ہے تو یہ نیا جملہ فعلیہ ہے. جی. ٹھیک ہے میم. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی فعل ہے میم قالو. وہ پھر اس کا امنو سے تعلق نہیں ہوگا، پھر وہ ایک نئی بات بن جی رہا جی. ہوگا. جی بالکل نئی بات ہے. پھر وہ بھی ایک آمنا آ الگ ہے. گیا تو وہ پھر ایک نیا جملہ بن رہا ہے. نیا فعل آ گیا بالکل. ٹھیک ہے. تو اس طرح ٹھیک سے ہے اس کو میم. لے کے چلنا ہے آپ لوگوں نے. صحیح ہے. ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اذا کو وہ لے لیں گے حرف شرط کے طور پہ. جی. یہ ٹھیک باقی ہے میم. بچوں کو بات سمجھ آئیے. اور میم یہاں واؤ جو ہے وہ پھر کیا ہے یہاں پہ حرف استثناف ہے جی یا؟ نہیں، حرف عطف یہ آپ نے پچھلے جملے کو دیکھنا ہے نا، اس سے لنک جی ہے کہ میم. نہیں. آیت 13 آپ لوگوں نے کی ہے. ہے اس سے لنک. وہ ایمان جی. لانے پہ ہی بات ہو رہی ہے. جی. تو اب اس کو ہم کہیں گے. استاذہ جی مطلب جی. ہم نے کہا اسم ظرف زماں وہ بھی تو ہے نا، حرف شرط بھی ہم اس کو کر رہے ہیں، دونوں چیزیں ہوں گی اس میں. جی حرف شرط تو ہے ہی ہے نا. جی. تو پھر ہم نے اذا کے بارے میں یہ بھی پڑھا تھا نا، یہ مطلب اسم ظرف زماں ہے کہ مطلب یہ اس کے ساتھ لمٹ کے ساتھ چل رہا ہے کہ جب یہ ہوگا زمانہ کو بھی شو کر رہا ہے، تو وہ بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں نا. جی بیٹا، اس کو ہم لکھیں گے اسم ظرف زمان. تو اس کا ہیڈنگ ہے کہ اس کا تعلق اسم ظرف زمان، یعنی کہ یہ اسم ظرف زمان میں سے ہے. اور اس کے ان ایڈیشن جو ہے حرف شرط بھی ہے. اسم ظرف زمان شرطیہ کہہ دیتے ہیں شارٹ کٹ کے طور پہ. تو اب یہ جب بھی آتا ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے. تو جب بھی اس کوئی شرطیہ لفظ آ جائے، ہمارے پاس کچھ لسٹ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گی. وہ جب بھی آئیں گے اس کے بعد لازمی ایک شرطیہ جملے نے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس شرطیہ جملے کے بعد اس کا ایک جواب بھی آنا ہے. تو اس طرح ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے. تو اب اس کا مطلب ہے، میں نے جس طرح کہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب اردو فونٹ میں آتا ہے کہ نہیں، بیچ میں اب لانا مشکل ہو جائے گا. اس کو اگر ہم اس طرح سے آ، میں نے آپ کو کہا تھا اگر بریکٹس لگا لیں یہاں پہ واو کے بعد ایک بریکٹ ہے کیونکہ اگلی بات شروع ہو گئی ہے.
वाव हरफ अतफ है, उसके बाद नया जुमला आता है। इजा लिख के तो हम यहाँ पे, ओके, आई थिंक इंग्लिश में जाके आएगा। जी, इजा के बाद मैम हमने कोई एक वो और लगा लिया निशानी बना ले। ब्रैकेट। जी, नहीं, मैं कहा ब्रैकेट नहीं लग रहा है तो कोई और निशानी लगा लीजिए। नहीं वो इंग्लिश में जाके लगा है, लेकिन अब उसका डायरेक्शन सही रहता है कि नहीं। ये बड़ा वाला आपका आ गया। और अब इजा के बाद शर्तिया जुमला आना है। अब ये लकू, यहां से आपका अब शर्तिया जुमला शुरू हो रहा है, ठीक है। अब उस वक्त तक शर्तिया जुमला रहेगा जब तक कि, अब ये आपको पता है क्या है, इसको हम वापस इधर ही आ जाते हैं। जी, ये फेल इम्तिजाज है आप मैम। बताओ लकू क्या है। अच्छा सॉरी। लहू माजी है बाजी। बिल्कुल ठीक है। फेले जमा माजी है। फेल माजी है। जमा और मुजक्कर गायब। फेले माजी, और जमा मुजक्कर जी बिल्कुल ठीक है। जमा मुजक्कर मुजक्कर गायब। गायब। और जब भी फेल होता है क्या हम देखते हैं उसके बाद। हाँ। आपको बताया था होम हर फेल के अंदर क्या होता है छुपा हुआ। होम होम फाइल छुपा हुआ होता है। जी, आपको चेक करना होता है कि फाइल है इसके अंदर या नहीं है, ठीक है। जी जी। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है। अ, क्योंकि कईयों के अंदर फाइल होता है और कईयों में से फाइल बाहर निकला हुआ होता है। अब क्या इसमें से फाइल बाहर निकल सकता है। लकुल लजीना। हमने कहा है ना कि बाहर भी निकल के आ सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो क्या जी चेक जी। करते हैं किस में से निकल सकता है किस में से नहीं निकल सकता। उस्तादा नहीं जी मैं। वन से और बेटा फोर आपसे से नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा। जी आपको आइडिया जी। है बेटा कि नहीं है। बाजी वो गर्दान के पहले हर्फ से निकलता है। पहले से और चौथे से। पहले से और चौथे से। जी मुजक्कर का पहला और मुअन्नस का पहला, ठीक है। जी जी। यानी कि अगर ये इसका पहले तो रूट वर्ड बताओ ना क्या है। इस लाम ऑफ। लाम काफ या, या। ठीक है, ये इसका रूट वर्ड है। जी। और रूट वर्ड के बाद आपने जी अब डॉक्टर साहब आप बताएं जो बता रही थी। जी गुलशन, जी जी उस्तादा जी। अब बताएं अब क्या बता रही थी आप। मैं यही कह रही थी कि पहले और चौथे कलमे में से जो निकल सकता है फाइल। जी, पहले और चौथे में से, तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ गुलशन के इसमें से निकल निकल सकता है कि नहीं। इसमें से उस्तादा जी नहीं निकल सकता, इसका है होम। हा हुमा होम। जी, जी क्योंकि इम्तिजाज ये तीसरे नंबर का वर्ड है ना। जी 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 तीसरे नंबर का है। जी, जी तो इस वजह से इसके अंदर से नहीं निकल सकता, सिर्फ पहले और चौथे में से निकल सकता है। जी अब ये क्योंकि तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब है इसमें से बाहर नहीं आ सकता। तो इसके अंदर ही मौजूद है, किस शक्ल में मौजूद है।
جی ہوم. ہاں کیونکہ جمع مذکر غائب ہے، تو جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے ایکولنٹ جو ہے نا، وہی اس کا فائل ہوتا ہے. تو ہوا فائل. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے یہ جملہ کیا ہوگا. میں نے کہا تھا سب سے پہلے ہم نے جملے کے بارے میں بتانا ہے کہ جملہ کیا ہے. شرطیہ جملہ ہے. شرطیہ جملہ تو بیٹا سٹارٹ ہو گیا نا. جی تو اب یہ پہلے اب ہمارا اذا کے بعد شرطیہ جملہ ہوگا. تو شرطیہ جملہ تو ہے، لیکن میں نے آپ کو جو سمجھایا ہے کہ جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے. جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے تو دیکھنا ہے. یہ بتانا ہے نا آپ نے. جی. تو یہ کون سا جملہ ہے؟ شرطیہ تو اینڈ میں بنے گا نا. ابھی فی الحال جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ کہ اسمیہ ہے؟ یہ فعلیہ ہے نا. فعلیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ جی. فعلیہ جملہ ہے تو فعلیہ جملے کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول، متعلق. بالکل. اب آپ نے اس میں کوئی متعلق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ متعلق نہیں باجی، متعلق نہیں نظر آ رہا. متعلق نظر نہیں آ رہا. فعل آپ کو مل چکا ہے، ٹھیک ہے، لکو کی جی. شکل میں. فائل جی. بھی آپ کو مل گیا اس کے اندر ہوا جی. کی شکل میں. جی. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ مفعول. اب مفعول نہیں ہے آپ کے پاس. تو میں نے آپ کو جی. کہا تھا وہ ہے ہی نہیں بالکل جو اس کا وہ ہوتا ہے متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد جو بھی بچا ہے وہ کیا ہوگا؟ میم وہ وہ اس کا وہ مفعول ہوگا، بنے گا بس. وہ اس کا مفعول ہوگا. مفعول بن کے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. جی. اس کا مطلب جی. ہے کہ آپ لکو جو ہے وہ فعل تھا، اس کے اندر فائل تھا. اب جو الذین آ رہا ہے اس کو اب ہم کیا کہیں گے؟ مفعول. مفعول. میم ٹھیک ہے. باقی کا سارا جو بات پیچھے رہ جاتا ہے اس کو اس کا مفعول کہتے ہیں. یہی کہا تھا میم پچھلی دفعہ. بالکل میں نے کہا تھا کہ اس کو اب اس کا مفعول بنا دو گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس فعل فائل آ گیا. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ اس کا اب مفعول بن کے آئے گا. اب اس کے بعد تو الذین آ رہا ہے. جی. الذین کس کو کہتے ہیں؟ اس میں موصول. جی. آپ کوئی اور جمع بچہ بتائے آگے. افشاں آپ کیری آن کرو. الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے میم. یہ ٹھیک ہے، اس میں موصول ہے. اس آگے میں کیا اللہ بتاؤ گے؟ یہ اس میں اس میم یہ اس میں موصول ہے اور جمع ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں موصول کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ کو؟ میم پچھلی دفعہ بتایا تو تھا آپ نے. جب بھی اس میں موصول آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کا صلہ بھی ہوتا ہے میم ساتھ. صلہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ الذین اس موصول ہے تو اس کے فوراً بعد کیا آنا ہے؟ کا صلہ آنا ہے. صلہ آنا ہے. تو اور یہ بھی آپ نے سیکھا تھا صلہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے میم. کون کون سے؟ نام نہیں یاد ہے. جی. کس کی شکل میں صلہ آ سکتا ہے؟ استاذہ میں بتاؤں استاذہ. جی بتا دیں. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ. اور شبہ جملہ میں آتا ہے متعلق نہیں فعل کیا ہے جار مجرور. اور دوسرا آتا ہے مضاف. اور دوسرا آتا ہے ایسا جو آتا ہے جو اسم ظرف آتا ہے اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان ہوتا ہے شبہ جملے میں. جی بالکل ٹھیک ہے.
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس 4 طرح سے آ سکتا ہے. نمبر 1، وہ جملہ اسمیہ ہو یا وہ جملہ فعلیہ ہو اور یا وہ شبہ جملہ ہو. تو اب یہاں کون سی ٹائپ آئی ہوئی ہے؟ جملہ فعلیہ ہے میم. جملے فعلیہ ہیں. جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے فوراً بعد ایک فعل آیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ فعلیہ کی شکل میں آ گیا آپ کے پاس. تو اب یہ الذین اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنے گا اینڈ پہ؟ مفعول. مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جو ہے آپ کے پاس فعل، فاعل اور مفعول، یہ آپ کے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کھولو گے تو آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے گی. اب الذین اسم موصول کے صلہ کو کھولیں گے ہم. تو کیسے کھولیں گے؟ جی، کون کھولے گا اس کو؟ میں کر استاذہ دوں میں بتاؤں؟ میم؟ اچھا آپ ممنوع کر لیں آپ. جی جی مسرت آپ بتاؤ. صلہ کو کھولیں. اس میں یہ ہے کہ یہ آمنو ہے، اس کا ہے روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، اور ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے، جمع مذکر ہے آمنو، وہ بالکل ایمان ٹھیک ہے. لائے. آمنو جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے اور ہاں فعل بالفاعل، کیونکہ اس کے آگے ایک نیا جملہ آ گیا ہے. میں نے کہا تھا جب بھی ایک نیا فعل آئے گا تو وہ ایک نیا جملہ بنا رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے پچھلا جملہ وہاں ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے صرف آمنو جو ہے وہی صلہ ہے، کیونکہ کالو نیا فعل ہے تو وہ نئی بات شروع کر رہا ہے. تو اب یہ فعل، اس کا مطلب ہے آگے ہمارے پاس فائل باہر تو نکلنا نہیں ہوا. ویسے بھی یہ 3rd نمبر کا ورڈ ہے اور وہ صرف پہلے اور چوتھے میں سے فائل نکل سکتا ہے. تو آمنو کے اندر کون سا فائل ہے؟ ہم فاعل ہیں. آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اور جواب کیوں دیتا ہے. مسرت آپ نے جواب دیا ہے کہ کوئی اور بول رہا ہے؟ جی ہوم ہے نا اس میں، آمنو جی، ہوم فائل ہے. جمع تو یہ مذکر. فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کے اب کیا بن رہا ہے؟ صلہ بن رہا ہے. اب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں. جی، اب آپ کو یہ پتا چل گیا، ان کو اگر ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ مفعول میں. بالکل، ان دو کو ہم کہیں گے مفعول. مفعول. ٹھیک ہے. اب آپ پیچھے دیکھو گے کہ آپ کے پاس فعل آ گیا، اس کے اندر فاعل آ گیا اور مفعول آ گیا. تو یہ مل کے آپ سب کیا بن رہے ہیں؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور
یہ اب یہ مفعول ہو گیا ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب اس جملہ فعلیہ کو کیا نام دیں گے؟ تو میم شرطیہ جملہ۔ شرطیہ جملہ۔ اذا اسم ظرف کے بعد یہ جو ہے آپ کا شرطیہ جملہ فعلیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ اذا کے بعد آپ کے پاس حرف شرط آ گیا، اذا حرف شرط، اس کے بعد شرطیہ جملہ آ گیا، اور شرطیہ جملہ کے بعد اب کیا پیچھے رہ گیا؟ اب پیچھے جتنا بھی رہ گیا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جواب شرط۔ جواب جواب شرط۔ شرط۔ بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے کنیکٹ کرنا آپ جیسے جیسے سیکھتے جاؤ گے آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی۔ اب اس پورے کو ہم ملا کے اب اس کو جواب شرط کا نام دیں گے۔ اب اس کو کون کھولے گا؟ سائمہ، سائمہ کے ساتھ دیا، بھول گئی ہوں۔ جی مہد مسعود، سعدیہ میم۔ سعدیہ، جی اس کو آپ کھولو جملے کو۔ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، تیسرا پہلے تیسرا صیغہ ہے ماضی، تو ہم اس کے اندر ہی ہوگا، ضمیر جی جمع مذکر غائب، اور جی میم یہ فعل بال فاعل ہے، اور فاعل اس کے اندر کون ہے؟ ہم ہم۔ کاوالا قاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میم آگے ہے آمنا، یہ بھی آمنا بھی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو آ اور رہے ہیں تو اب ہم اس کو کیسے کیا بنائیں گے؟ اب ظاہر جی افشاں اور امتزاج اپنے مائکس آف کر لیں۔ جی وہ جی کی آواز شاید بند ہو گئی تھی، نہیں، آپ سوری میم۔ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، آپ کا کنیکشن ختم ہو گیا تھا۔ جی میم، میم ہمارے پاس اب کیونکہ یہ ہم جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں، فعل اور فاعل ہے، اب ہم پیچھے دیکھیں گے کہ جملے میں ہمیں متعلق ملتا ہے یا ابھی ہمیں مفعول چاہیے، تو متعلق تو نظر نہیں آ رہا، تو اب ہے آمنا، یہ بھی ہمارا فعل ماضی ہے، فعل ماضی، اور اس میں جو ہے میم یہ لاسٹ ہے 14 والا صیغہ ہے۔ آمنا، جی جی میم، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، جمع مذکر متکلم۔ اس کو بناؤ گے کیا نا؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ میم یہ بھی میم فعل اور فاعل مل کے یہ میم جملہ فعلیہ ہو کے یہ مفعول بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ جملے کا خیال بنا لیا ہوگا کہ یہ کون سا جملہ ہے، اس کے کون سے پارٹس ہیں، تو میں نے کہا تھا آٹومیٹکلی جو بھی پیچھے بچے گا اس سارے کو آپ نے مفعول کہہ دینا ہے۔ بالکل۔ چھوٹا ہے بڑا ہے پورا لمبا جملہ ہوں ہے، اس پورے کو بنا کے آپ نے اینڈ میں اس کو مفعول کہہ دینا ہے، کیونکہ پارٹس آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، ان جی سب میم۔ نے کہا،
ٹھیک ہے، تو آپ پیچھے کیا ہے؟ مفعول. جی میم. اب آپ نے بتایا کہ یہ فعل فیل ماضی، اور فعل جمع ماضی ہے. جمع مذکر متکلم. جی، فعل ماضی کون سا والا ہے یہ؟ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ آمنا میم معروف. معروف ہوگا کیونکہ میم معروف ہے. کے ٹھیک ہے. شروع کے اور اگر پہ تو پھر ہم باب کون سا ہے اس کا؟ آمنا یومن. میم یہ تو یہ ثلاثی مزید فی کا ہوگا. بالکل، میں نے آپ لوگوں کو اس میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ جب آئے گا آپ کو یاد رکھنا ہے. کون سا باب ہے؟ پہلے اس کی روٹ ورڈ بتاؤ. میم حمزہ میم اور نون ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہم، حمزہ میم نون، یہ اس کا مادہ ہے. ہم، پیچھے آپ کو کہتا ہے ارد گرد جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بتانا ہوتا ہے. اس جی. کا سیگا کیا بن رہا ہے؟ پہلا سیگا آمنا یؤمنو. نہیں نہیں، سیگا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سیگا نہیں پتا؟ میں نے کتنی دفعہ سکھایا ہے سیگا کیا ہوتا ہے. میم وہ ہم نے جمع مذکر متکلم میں نے بولا جی، میم. اوکے. جمع مذکر مذکر متکلم. متکلم. ہم، ٹھیک ہو گیا. اور ہم. اب باپ کی بات ہو رہی تھی، باپ کون سا ہے؟ آپ نے کیا مزید فی میم ہے. ٹھیک ہے. میم اب مزید فی کا شروع میں کون جو سا ہے؟ الف شروع میں جو الف آتا ہے وہ تو افعال میں آتا ہے. پھر پھر آپ افعال تفخیم. بولتے ہو بیٹا، میں بتا بتا کے تھک گئی ہوں. فعل افعال. فعل. آپ زبر سے آ، باہر نکل آئے نا. یہ آپ کا جو لگا ہوا ہے حمزہ، وہ حمزہ وصل ہی ہے. اور آپ نے پڑھا تھا حمزہ وصلی پہ زیر آ سکتا ہے یا پیش آ سکتا ہے، زبر کبھی بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. ہم، افعال، جی استفعال، انفعال. میں نے انگلش کے آپ کو 3 ورڈز لکھائے تھے، اس، اف، ان، کہ ان سے یاد رکھنا. ہم. جی. میم حمزہ سے تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں استفعال اور انفعال، اس میں تو پھر سین کا بھی اضافہ ہے، نون کا بھی اضافہ ہے. تو افعال ہوگا کیونکہ اس میں الف حمزہ کا ہی اضافہ ہونا ہے. جی، اور وہ حمزہ آ، مادے سے پہلے ہے کہ مادے کے بعد ہے؟ نہیں نہیں، وہ میم شروع میں ہی ہے، لیکن وہ جو اس کا اپنا حمزہ ہے وہ چھپ جائے گا. کچھ ایسا تھا مجھے یاد نہیں. وہ تو مضارع میں ہوگا. جی، مضارع میں چھپتا ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ میم اس میں ہم نے وہ کیا تھا. میم مد نہیں لگا دی تھی اس کے اوپر، کھڑی زبر نہیں لگا دی تھی اس کے کھڑی آمنا زبر تو میں. یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے نا، کیوں لگائی تھی؟ میم نہیں، وہ میم دو حمزہ جب ہم نے ملائے دیے تھے نا، تو پھر ان کو دو حمزہ کو اکٹھا کر لیا تھا، اس وجہ سے اوپر کھڑی زبر آ گئی تھی. بالکل بالکل ٹھیک. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ہاں ہاں. یہ رول سیکھا تھا کہ 2 حمزہ اگر اکٹھے آ جائیں، ہوں. پہلا ایک حرکت متحرک والا ہو ایک ساکن اور دوسرا ایک ساکن ہو، ساکن جی تو کیا کرنا ہے کہ جو بھی ساکن حمزہ جی، ساکن حمزہ کو ہم نے بدل دینا ہے جو پچھلے حمزہ کی حرکت کے مطابق. اگر پیچھے زبر ہے تو ہم نے الف میں بدل دینا ہے. ایک میں تو بدل. یہ آمنا زبر کے ساتھ تھا، ماضی ہے. ماضی ہوں پہ ہم نے سیکھا ہے پہلا اور تیسرا حرف زبر والا ہوتا ہے، بیچ میں بدلتا رہتا ہے. تو اب کیونکہ یہ باب افعال سے ہے، تو ہوں افعال اس میں فا کلمہ ساکن ہوتا ہے. تو سیکنڈ ساکن تھا، پہلا حرکت والا تھا، پہلا زبر والا ہے، کیونکہ باب افعال میں زبر والے حمزہ آتی ہے. تو ہم نے اس کو
दूसरी हमजा को अलिफ से बदल दिया, हमजा अलिफ आ, क्या बन आ गए? आ हमजा आ जबर अलिफ आ, आ और उसको फिर मद के साथ भी लिखा जा मत के सकता है। साथ। हम्म अगर पीछे पेश हो तो सेकंड हमजा वाव में बदल जाता है, ऊ। अगर हम्म पीछे जेर हो तो सेकंड हमजा हम्म, या में बदल या जाता है, ईमान। हमने बनाया हुआ है ना, ईमान। जी मैम। ईमान में यही हुआ था कि हमजा के नीचे जेर थी, तो आपका हम्म दूसरे हमजा को हमने या से बदला हुआ है, बदला ईमान। था। अमन से निकला है ना ईमान भी, उसका भी रूट जी वर्ड जी हमजा जी मीम नून है। जी मैम। तो वहां पे या क्यों आ गई? क्योंकि पहले हमजा के नीचे जेर थी। जी मैम। तो दूसरी हमजा को हम तब्दील कर देते हैं हरूफे इल्लत में, पिछली हरकत के मुताबिक। अब आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे हम देखते हैं। फेल, और जी मैम इसी में नाहनो फाइल होगा। जी, मैं फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया। ये फेल है और फाइल है, और आगे जो है इसका मफऊल है। ये मफूल बनेगा, जुमला फेलिया बनकर ये मफूल बन जाएगा कालू का। जी, और जुमला फेलिया जब वो मिलते हैं तो कहते हैं अब ये जुमला फेलिया जो है, ये जवाब शर्त बनेगा मैम। जी, अब ये जुमला मैं फेलिया जवाब शर्त बन के मैम आ रहा है। तर्जुमे से ही अंदाजा लगाएंगे कि ये वाला पार्ट जो है ये हम जवाब शर्त में लगाएंगे, यानी कि कोई हर्फ से हमें उसके कोई अलग नहीं करा जुमले को, मतलब जुमले में ही एक ही वो आ रहा है और उसमें ही पहले जुमला शर्तिया है और फिर जवाब शर्तिया। तर्जमे से नहीं करेंगे बेटा, आपने हम्म कायदे के मुताबिक चल रहे हो ना। हम्म, एक जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया, जी तो अब आपको पता है कि इज़ा के बाद पहले शर्तिया जुमला आता है, तो उस जुमला फेलिया को आपने शर्तिया जुमला कह दिया। बना दिया, ठीक है। अब एक और नया जुमला फेलिया आ गया है, तो अब आपको पता है हम्म कि शर्तिया जुमले के बाद उसका जवाब शर्त आता है। जवाब तो आपने कोई ठीक तुक्के मार के तो नहीं कर रहे ना, आप असूल के ठीक। मुताबिक कर रहे हो। आई समझ? जी जी यहाँ पे आपके इज़ा है, हरफ शर्त। ठीक हो गया? हरफ शर्त अपने शर्तिया जुमला फेलिया और जुमला फेलिया जवाब शर्त के साथ मिलके मुकम्मल। अब ये क्या बनेगा? पीछे हरफ अतफ था, पीछे हरफ अतफ गुजर चुका है ना, वाओ। इस वाव को आप भूल गए हो। अब ये वाव आपके पास हरफ अतफ है, हरफ अतफ के बाद क्या आता है? मातूफ। मातूफ और मातूफ है। जी, मतूफ और मतूफ अलैह दोनों आ जाते हैं। मैंने क्या है मातूफ। जी, हरफ अतफ के बाद इसका मतलब है पीछे एक जुमला गुजर चुका है ना, चाहे वो मातूफ गुजरा है चाहे वो मातूफ अलैह गुजरा है, लेकिन वाव के बाद तो फिर एक मातूफ ही आ सकता है ना। हाँ फिर मातूफ। तो ये आप सारा जुमला मिलके बन जाएगा मातूफ।
इस तरह आप चीजों को लिंक करते हैं। ये पूरा का पूरा यहां तक मातूफ है। क्लियर हो गया? जी बच्चों, सारे बच्चों को समझ आई है? जी उस्ताजा। किसी बच्चे को कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है? जी बेटा, किसी को कंफ्यूजन कहीं पे? बोल दें। जी नहीं समझ आ गई, समझ आ गई। चलें, ठीक हो गया। 10:09 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गया है। और इसी तरह से अगर हम इसको लिंक डाउन कर करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? एक एक वर्ड लेके हम नीचे नीचे लिखते जाते थे तो वो आपस में लिंक नहीं बनता था। तो अब इस तरह से हम लिंक बना के जब करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज क्लियर हो जाएगी। किसी ने कोई सवाल करना है कि हम इसको एंड कर दें? जी अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलाम। निगत, आपकी बारी नहीं आई, आप इसको अगर रिकैप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हम्म, आगे दफा कर लूंगी। अच्छा, कल चलिए भी तो इंशाल्लाह होगी कल की क्लास। क्लास में जी निगत आपने याद रखना है, आप शुरू करोगे, ठीक है? जी जी। चलना। और मानी नहीं लिखिएगा। हाँ, मानी मानी आप बताओ, बल्कि आपका भी काम हो जाएगा। वाह के माने और, इजा जब, और जब वो मिलते हैं, लकू वो मिलते हैं, और जब और वो जब मिलते मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, हम्म, उन लोगों उन लोगों से से जो ईमान ईमान लाए, लाए, तो कहते हैं हम ईमान ले आए। तो जी, वो कहते हैं कहते हैं हम ईमान ले आए। हम ईमान लाए। ले आए ठीक है? यानी ये जब ईमान वालों के साथ मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब ये अपने लोगों में मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल परफेक्ट, माशाल्लाह। जबरदस्त कर दिया, माशाल्लाह। गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को वालेकुम समझ आ रही है अस्सलाम तो मजा आना वरहमतुल्लाहि शुरू हो रहा है ना आप वबरकातुहू। लोगों को? जी तो अभी तो हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है, 14 आयात की हैं। तो आपको माशाल्लाह इतनी समझ आनी शुरू हो गई है। तो एक सूरत ही हम करेंगे तो आप लोगों को माशाल्लाह बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। पूरा कुरान इंशाअल्लाह। फिर आप लोग बिल्कुल उर्दू की तरह पढ़ा करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاکاللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعليكم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبركاته. جزاك الله خير.